میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے، وہ رضا میرا رضا میرا۔ جو 3 دن یاد رہتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سال بھر یاد رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی غم ہیں کہ زندگیاں بیت جاتی ہیں، غم کم نہیں ہوتے ہیں، اور اسی میں سے ایک غم میرے حسین کا غم ہے۔ یقین جانے ہم میں سے کسی نے کربلا دیکھا نہیں ہے، اور نہ ہم میں سے کسی نے کربلا کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھی، لیکن پھر بھی ہر سنی کو کربلا سے اتنا پیار ہے، جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے ہر سنی کا سینہ حسین کی یاد سے چمکنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہماری حسین سے محبت کی ایک نشانی ہے، اور اہل بیت اطہار کا پیار ہمارے لیے بخشش کی ضمانت ہے۔ اہل بیت کی محبت ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اللہ ان سینوں کو سلامت رکھے جن سینوں میں اہل بیت کا پیار پھلتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے جن کے دل میں حضور کی اولاد کی محبت موجزن رہتی ہے۔ یقین کریں اگر کوئی میرے بیٹے کی بات کرے اور اس کی تعریف کرے تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ آج ہم حسین کی ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، یقیناً نجف اشرف سے مولائے کائنات مولا علی دعائیں کرتے ہیں، اور خاتون جنت فاطمہ زہرا وہ جو ملکہ جنت ہیں، مالک جنت ہیں، یقیناً وہ جنت سے دعائیں دیتی ہوں گی اور کہتی ہوں گی مولا جس نے میرے بیٹے کے ذکر کی محفل سجائی ہے تو ان کے گھروں کو اپنے نور سے سجا دے۔ بھائی حسین رضا، مجھے معلوم ہے کہ یہ زندگی کٹنے کو کٹ جائے گی، گزرنے کو گزر جائے گی۔ بہت لوگ دنیا میں آئے چلے گئے، بڑے بڑے محل والے بھی گئے، بڑے بڑے تاج والے بھی گئے، لیکن آج بڑے بڑے محل والوں کے نام لینے والا نہیں ہے، قسم خدا کی۔ مگر کچھ ایسے جنازے بھی لوگوں نے دیکھے ہیں کہ جن کو رخصت ہوئے صدیاں بیت گئیں، لیکن آج بھی ان کے مزاروں پہ بیلے نظر آ رہے ہیں۔ زندگی ایسے جی کے جاؤ کہ کوئی مرنے کے بعد یہ نہ پوچھے قبر کس کی ہے۔ لوگ گزرے تو فخر سے کہے آج ہم فلاں کے مزار سے گزر کے گئے۔ میں اس بات کا منکر نہیں کہ آپ نعرے لگائیں، آپ زور سے سبحان اللہ کہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نعرے لگائیں تب کامیاب ہیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کامیاب وہی ہوگا جس کے دل میں بھی حسین ہوگا، اخلاق میں بھی حسین ہوگا، دل میں بھی حسین ہوگا، اخلاق میں بھی حسین ہوگا۔ پوری زمین آپ چھان ڈالیں، علی کے گھر جیسی سخاوت کہیں نظر نہیں آتی۔ پوری دنیا چھان ڈالیں، علی کے گھر جیسی سخاوت نظر نہیں آتی۔ کیسی سخاوت، اللہ اکبر، جن کے گھر میں کئی کئی دن چولہا نہ جلے لیکن ان کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا۔ آج ہم اپنے گھروں کے حالات دیکھیں، حسینی ہونے کے دعوے سب کے ہیں، سب چیلنج کرتے میں حسینی ہوں، لیکن اخلاق اپنے دیکھیں، کردار اپنے دیکھیں، مزاج اپنے دیکھیں۔ ہم اپنے آگے تو کیا دروازے کا پڑا ہوا ٹکڑا کسی کو دینے تیار نہیں، لیکن یہ تو وہ گھرانہ ہے جس نے منہ کا نوالا اپنے آنے والے کو دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دسترخوان کو اٹھا کے لوگوں کو دیا ہے، لیکن کبھی یہ فکر نہیں کی کہ ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا نہیں ملا۔ اللہ اکبر، ہمارے اخلاق اللہ حسینی بنا دے، ہمارے کردار حسینی بنا دے۔ میں نہیں جانتا کہ جنت کیسے ملے گی، مگر اتنا جانتا ہوں جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہتا ہے۔ اس ذہن میں بات رکھیں، اللہ آپ کی کمیٹی کو سلامت رکھے، آپ کی بستی کو سلامت رکھے۔ جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ ہمارے اخلاق اتنے بدل چکے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے ترقی کی ہے۔ کتنی ترقی کی ہے؟ آج بھائی ہاسپٹل میں ہو اور دوسرا بھائی گھر پہ موج کی نیند سو رہا ہو،
اور اس کے علاج کا پیسہ نہ ہو. جو ہاسپٹل میں وہ غریب ہے تو امیر اپنا فون بند کر لیتا، اور اس لیے کہ کئی بھائی اس سے پیسہ نہ مانگا. بھائی ہاسپٹل میں ہے، بہن ہاسپٹل میں بھائی کا موبائل بند ہے. ہم اتنے دلوں کے اندر اپنے بغض پالتے ہیں، قسم خدا کی ہمارے سجدے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. یہ کڑوی سچائی ہے. ہمارے دل اندر سے میلے ہو چکے ہیں. 15 دن بندہ لنگر چلا رہا ہے، دنیا کھا کے جا رہی ہے، لیکن سگے باپ کو ایک لقمہ کھلانے تیار ہے. یہ کڑوی سچائی ہے. آج بھی مسجد میں نعرے لگواتا، جاؤ جی 50,000 میں نے دیے مینار بنانے کے لیے. تو 50,000 مینار کے لیے دے سکتا ہے، 50 روپے باپ کی دوا کے لیے نہیں دے سکتا. ایسے ہی لینے والے، ایسے ہی بانٹنے والے. باپ 10 روپے کی دوا کے لیے تڑپ رہا ہے، بیٹا 500 روپے مینار کے لیے دے رہا ہے، اور اعلان کیا جاتا ہے یہ جنتی ہو گیا. تجھ سے کس نے کہہ دیا یہ جنتی ہو گیا؟ تجھے پتا ہے مسجد کے مینار بنانے سے جنتی نہیں بنا کرتے ہیں، صرف مسجد کی صفحے خریدنے سے جنتی نہیں بنا کرتے. میرے حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی جہاد میں جانے کی اجازت ہے. آقا فرماتے کیا چاہتے ہو؟ کہ حضور جنت میں جانا چاہتا ہوں، شہادت پانے کے بعد جنت کا خواہاں ہوں. آقا نے فرمایا احیی الوالدہ کا، کیا تیرے ماں باپ جنت، ماں باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں کس حال میں چھوڑ کے آیا ہے؟ کہتا یا رسول اللہ میں اکلوتا بیٹا ہوں، جب میں آیا تو وہ آنسو بہا رہے تھے. مصطفیٰ فرماتے ہیں جب واپس چلا جا، جن کی آنکھ میں آنسو دے کے آیا ہے ان کے لبوں پہ مسکراہٹ دے دے. جن کو جنت تلوار کے سائے میں ملے گی ان کو تو ملے گی. واپس چلا جا، ماں باپ کو راضی کر دے، محمد بھی راضی ہوگا، خدا بھی راضی ہوگا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان شہید اعظم، پیغامی مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ. اپنی زندگی دیکھیں ہمیں شوق ہے ناموری کا، ہمیں شوق ہے ہمارے نام کے نعرے لگے. ہم تو چندہ بھی وہاں دیتے جہاں پہ ہمارا پرچار زیادہ کیا جاتا ہے. اس سے مطلب نہیں ضرورت کس کو زیادہ ہے، مطلب اس سے ہوتا ہے ہم لوگوں کا کہ نام کہاں زیادہ ہو. یہ مزاج ہے ہمارے، نام کے لیے مر گئی دنیا نام کرتے کرتے. لیکن قرآن کہتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تیرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزتیں عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلتیں عطا فرماتا ہے. عزت و ذلت کا مالک وہ ہے. تو پھر بندہ اپنی فکر میں کیوں، تو رب کے کام میں لگ جا، رب تیرے کام کر رہا ہے. تو ہمارے مزاج میں نام نہیں کے، مگر قسم خدا کی وہ کیسا گھر آ رہا تھا. حضور ممبر شریف کے ہیں، آقا کریم ممبر پہ کھڑے ہیں، اعلان فرمایا. آپ خطبہ ارشاد فرما رہے دیوانوں کے بیچ میں ایک پردیسی آ گیا. اس نے آ کے کہا کیا ہے کوئی جو مجھے کھانا کھلا دے. اس نے اتنی بات کہی نا، میرے حضور ممبر پہ تھے، آپ نے 350 صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے. کتنے 350. مجھے بھی مسئلہ کی اعلیٰ حضرت کے نعرے لگانے آتے، میں بھی کودنا جانتا ہوں، لیکن ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ کو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. ذرا جھانکے گریبان میں، غور کریں ہم کس کیٹیگری کے مسلمان ہیں، ہمارا لیول کیا ہے اسلام میں. غور کریں. اللہ اکبر. حضور منبر پہ ہیں، فرماتے ہیں کوئی جو اسے کھانا کھلائے. 350 صحابہ کی گردن جھک گئی، کوئی نہیں بولا. فرمایا مہمان ہے ہمارا، اسے کوئی کھانا کھلائے. 350 لوگوں کی گردن جھکی. مصطفیٰ فرماتے ہیں کیا کوئی میرے مہمان کو کھانا نہیں کھلا سکتا؟ جب اتنی بات کہی ہے سارے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت سلمان فارسی اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہتے یا رسول اللہ یہ تو وہ قوم ہے جو آپ کے اشارے پہ گردنیں کٹانے تیار رہتی ہے. یہ تو وہ قوم ہے جس نے بچوں کو بچے نہ جانا. یہ تو وہ قوم ہے جس نے اولاد کو اولاد نہ جانا. آپ نے ایک آواز دی ہے، یہ تو بچے لے کر کے آ گئے. آپ نے ایک بار پکارا تھا، یہ تو جانوں کے نذرانے لے کر آ گئے. لیکن یا رسول اللہ آج 3 مرتبہ آپ نے اعلان کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ کوئی روٹی کھلانے تیار نہیں؟ کہتے یا رسول اللہ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کے گھر بھی آدھی روٹی تو کیا ہے، روٹی کا ایک لقمہ بھی موجود نہیں ہے. یا رسول اللہ اگر ہوتا تو پہلی آواز پہ کھڑے ہو جاتے. ان میں سے کتنے ایسے ہیں
ہیں جن میں 3 دن کا پیاسا 3 دن کا فاقہ ہے، کسی کا 2 دن کا فاقہ ہے، کسی کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ اتنا سرکار نے سنا کہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے مہمان کو میں کھانا کھلاؤں۔ آقا فرماتے ہیں سلمان جب 350 کے یہاں کھانا نہیں ہے تو تو کہاں کھلائے گا؟ سلمان فارسی نے کہا تھا یا رسول اللہ ایک دروازہ ایسا ہے میں جس کا پتہ جانتا ہوں، اس دروازے سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا۔ آقا فرماتے ہیں کس کا دروازہ؟ کہتے آقا وہ دروازہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا دروازہ۔ ہاتھ پکڑا گئے دیتے فاطمہ کی چوکھٹ پہ دستک دیا، اتنا سنانا سیدہ فاطمہ زہرا نے دروازے کا ایک پٹ کھول دیا، فرمانے لگی سلمان ذرا جھانک کے دیکھ۔ حضرت سلمان فارسی نے دیکھا شہزادے چٹائی پہ لیٹے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہے سلمان آج 3 دن ہو گئے میرے بیٹوں کو ایک لقمہ نہیں ملا اور تم مہمان لے کے چلے آئے۔ بتائیے فاطمہ کے گھر میں کچھ نہیں ہے کھلانے کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی نے اتنا سنا آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے میں اس لیے لے کے آیا کہ حضور نے 3 مرتبہ کہا تھا کوئی کھانا کھلا دے۔ سیدہ جب مسجد کے اندر 350 صحابہ تھے، کسی کے گھر ایک لقمہ نہیں، حضور کا مہمان خالی چلا جاتا، سلمان کو گوارا نہیں ہوا اس لیے لے کے آ گیا۔ اللہ اکبر، اتنا کہہ کے واپس چلنے لگے۔ حضرت فاطمہ کہتی چچا مہمان کو تھوڑا دور کر کے آئیے، کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ گئے مہمان کو تھوڑا دور کھڑا کیا، آئے کیا بات ہے سیدہ؟ آپ نے پردے کی آڑ سے ایک چادر نکالی، کہا اسے لے کے چلے جاؤ شمون کے دروازے پہ، اس سے کہنا یہ چادر رکھ لے اور اس کے بدلے میں ہمیں تھوڑا سا آٹا دے دے تاکہ ہمارے دروازے پہ جو مہمان آیا ہے نا یہ خالی نہیں رہنا چاہیے۔ آج مزاج دیکھیں ہم لوگ کتنے بدل گئے، لوگ کہتے ہیں ہم نے ترقی کی ہے۔ ایک دور وہ تھا کہ جب مہمان نہیں ہوتا تھا تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے، کیا ہوا مہمان نہیں ہے، شاید رب ناراض ہے اس لیے مہمان نہیں بھیجا ہے۔ لوگوں کی تمنائیں یہ رہتی تھی مہمان آئے گا تب کھانا کھائیں گے، آج لوگ یہ سوچتے ہیں مہمان چلا جائے گا تب کھانا کھائیں گے۔ کتنے بدلے ہیں ہم لوگ، کتنی ہم نے ترقی کی ہے۔ کل مہمان کا انتظار کرتے تھے، آنے کا